یوٹیوب چینل ڈرامہ کی بات۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جڑواں کے ایپیسوڈ 30 اور 31 کے بارے میں، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ یہاں پر میں کہوں گی کہ اس ڈرامے کا صحیح والا مزہ تو اب آنا شروع ہوا ہے۔ ناظرین، دکھایا جائے گا کہ سرمد زارا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ زارا، تم ایسے کیسے بدل سکتی ہو؟ تمہارا یہ روپ انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ پھر ناظرین، دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ جو سارا بن کر زارا سارا کے گھر گئی ہوتی ہے، عادل اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تو سارا کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر ناظرین، عادل کہتا ہے کہ کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا؟ تو سارا کہتی ہے کہ نہیں، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں یا نہیں۔ تو عادل کہتا ہے کہ کیا میں نہیں کہہ سکتا؟ اب زارا یہ بات تو نہیں جانتی کہ سارا بھی عادل کو پسند کرتی تھی۔ عادل کہتا ہے میں تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا؟ تو سارا کہتی ہے تم مجھے برے بھی نہیں لگتے۔ تو پھر ناظرین، عادل کہتا ہے یہاں ہاں یا نہ میں جواب دو۔ تو سارا کہتی ہے مجھے نہیں پتا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو عادل کہتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تو پھر سارا بہت گھبرا جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ جو سارا زارا بن کے زارا کے گھر رہ رہی ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میری بہت قیمتی چیز مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ سارا کہتی ہے کہ زارا بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی ہے اور واپس آنے کا نام بھی نہیں لے رہی اور نہ میرا فون اٹھا رہی ہے، کہیں میرے لیے کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ مسئلہ بھی تو میرا ہی حل کرنے گئی ہے، اتنی دور اپنے ماں باپ سے، میری کچھ لگتی بھی نہیں ہے، پھر بھی اس پر وہ سارا یہ نہیں جانتی جو بات زارا جانتی ہے۔ زارا کو یہ معلوم ہے کہ مظہر علی شاہ اس کا ہی باپ ہے اور سارا اس کی بہن ہے، لیکن سارا یہ بات نہیں جانتی، اسے معلوم نہیں ہے۔ سارا عادل کو بہت یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہیں عادل مجھ سے دور نہ ہو جائے، میری پسند ہے وہ، میں اسے بہت پسند کرتی ہوں اور دور ہونا نہیں دیکھ سکتی اپنے سے، کہیں زارا عادل کے ساتھ۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ میں پاگل ہوں جو اس بارے میں سوچ رہی ہوں، وہ اپنی فیملی چھوڑ کر میری پرابلم سولو کرنے گئی ہے اور میں یہاں پر مزے سے رہ رہی ہوں، پتہ نہیں میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں۔ پھر ناظرین، دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ منور اور رکشی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جہاں پر منور رکشی سے کہتا ہے یہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں جس کے بارے میں تم مجھے کہہ رہی تھی، سارا کا سارا الزام مجھ پر لگ گیا ہے، یہ دیکھو میں نے تو اپنے موبائل سے اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا جو تم نے مجھے سینڈ کیا تھا، مجھے لگا تھا کہ تم نے غصے میں وہ نمبر مجھے سینڈ کیا ہے۔ پھر منور غصے میں رکشی سے کہتا ہے کہ کچھ تو بولو، چپ کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ تو ناظرین، پھر دکھایا جائے گا کہ رکشی کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو پھر منور کہتا ہے کہ تم جانتی تو ہو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں پر امی نہیں مانتی۔ تو رکشی کہتی ہے کہ منور، تم میری محبت نہیں اب میری ضد بن چکے ہو، مجھے جواب دو کہ تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں۔ ناظرین، منور تو رکشی کے ساتھ پیسے اور دولت کی وجہ سے ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ ساری دولت رکشی کے نام ہو جائے گی اور وہ بہت زیادہ امیر ہو جائے گا۔ وہ اس لالچ میں رکشی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کر رہا ہوتا ہے۔ رکشی کہتی ہے کہ میں تمہارے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ تو منور کہتا ہے کہ رکشی، مجھے تمہاری یہی باتیں پسند آتی ہیں، تم لوگ ہمیں جتنا بھی ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ اتنا ہی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، رکشی بھی یہ بات جانتی ہے کہ منور پیسے اور دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے، اسی لیے تو اس نے منور سے جھوٹ بولا تھا کہ ماموں ساری پراپرٹی میرے نام کر دیں گے۔
وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی حالت میں میری منور سے شادی ہو۔ وہ اپنی ضد پہ ہوتی ہے، وہ ضد میں اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ منور صرف اس کا ہو اور کسی کا نہیں۔ اگر میرا نہیں ہوگا تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے اور منور تو اس لالچ میں ہوتا ہے کہ اگر میری اس سے شادی ہو گئی اور جو سب کچھ اس کا ہوگا وہ میرا بھی ہوگا۔ پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ زارا کا نانا میاں اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تم پھر یادوں کا خزانہ لے کر بیٹھ گئی ہو۔ تو زارا کی ماما کہتی ہے کہ کیا کروں ابا جان، کوئی اور کام بھی تو نہیں ہے۔ تو زارا کا نانا میاں کہتا ہے کہ زارا کو دیکھو، سارا گھر کا کام سنبھال رہی ہے، لیکن زارا کا نانا یہ تو نہیں جانتا کہ وہ سارا ہے جو سارا گھر کا کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ تم اپنا وقت گزارو۔ تو زارا کی ماما کہتی ہے کہ مجھے یہی بات تو پریشان کر رہی ہے کہ وہ ایسے اتنی جلدی کیسے بدل رہی ہے۔ تو نانا میاں کہتے ہیں کہ وہ زارا ہے، زارا وہ شیر ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، خود بھی بدل سکتی ہے اور زمانے کو بھی بدل سکتی ہے، وہ ہمارا شیر ہے۔ اب تو وہ کراچی جانے کا بھی نہیں کہتی۔ تو پھر ناظرین اوپر سے زارا آ جاتی ہے اور کہتی ہے نانا میاں میں نے کراچی جانا ہے۔ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ مسکرا کر کہتی ہے کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ لوگ اتنا سیریس کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر نانا میاں کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا یہ کراچی بھول گئی ہے، لیکن یہ تو نہیں بھولی۔ تو زارا کی ماما کہتی ہے کہ ابا یہ نہیں بھولے گی۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ سارا رکشی سے کہتی ہے کہ تم منور سے مل کے آ رہی ہو۔ تو رکشی کہتی ہے کہ تم سے مطلب؟ تو سارا کہتی ہے کہ مجھ سے مطلب ہے، مجھ سے مطلب تب تک نہیں ختم ہوگا جب تک تم اور منور ایک نہ ہو جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے جو منور کی ماں کے سامنے ڈرامہ کیا تھا اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ منور کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ تو پھر ناظرین رکشی کہتی ہے کہ منور تمہارے بارے میں صحیح کہتا ہے کہ تم وہ لڑکی ہو ہی نہیں۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ سارا کہتی ہے ہاں میں وہ نہیں ہوں، میں تمہاری وہ کزن ہوں جس کا تم نے اچھا ہوتے ہوئے بھی برا چاہا ہے۔ تو دیکھو میں پھر بھی تمہارا اچھا چاہ رہی ہوں۔ تو پھر رکشی کہتی ہے کہ تمہاری اس گھر میں سنتا ہی کون ہے جو تمہارا اچھا چاہنے سے کچھ ہو جائے گا۔ پھر دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ سارا کہتی ہے عادل تم آ گئے؟ تو عادل کہتا ہے کیوں، تمہیں کیا کام ہے مجھ سے؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیتی، میں پہلے آ جاتا۔ تو سارا کہتی ہے نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ مجھے شہر گھومنا ہے۔ تو عادل کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کراچی میں اس وقت بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے۔ تو زارا کہتی ہے کہ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ لوگ گھومنے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور ہم بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر ناظرین عادل کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہیں شہر گھومنا ہے یا میرے ساتھ گھومنا ہے؟ تو سارا کہتی ہے میں تمہیں گھما کے الٹے ہاتھ کا چماٹ ماروں گی، چلو اگر میرے ساتھ چلنا ہے، نہیں تو میں اکیلی چلی جاؤں۔ عادل سارا کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو۔ پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ سارا جو زارا کے گھر میں زارا بن کے رہ رہی ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو سرمد اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا ہوا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، اور جذباتی میں آ کر سرمد کو تھپڑ مار دیتی ہے اور گھبرا کر پریشان ہو کر روم میں چلی جاتی اور روم میں جا کر سارا کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سرمد کو تھپڑ مار دیا۔ تو وہ بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، مجھے سرمد کا پتہ ہے، وہ تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا، تم اس کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے میں فون رکھتی ہوں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، میں عادل کے ساتھ باہر آئی ہوں۔ تو زارا گھبرا کر کہتی ہے کیا تم عادل کے ساتھ آئی ہو؟ اور وہ زارا سے کہتی ہے کہ زارا تم اپنے گھر میں آ جاؤ، مجھے اپنے گھر واپس کراچی آنا ہے۔ وہ
کیونکہ سارا تو عادل سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ کہیں عادل زارا کو ناپسند کرنے لگ جائے۔ تم عادل کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ تو زارا کہتی ہے کہ پاگل، مجھے شہر گھومنا تھا تو میں عادل کے ہی ساتھ آؤں گی، اور کس کے ساتھ آؤں گی؟ تو سارا کہتی ہے کہ زارا اب بہت ہو گیا، تم واپس آ جاؤ، میں اور اتنی دیر یہاں پر نہیں رہ سکتی، مجھے واپس اپنے گھر میں آنا ہے۔ پھر زارا کہتی ہے کہ پاگل، میں تمہارا مسئلہ سولو کرنے ہی تو آئی ہوں، وہ جب ہو جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گی۔ تو سارا کہتی ہے کہ بس مسئلہ سولو ہو گیا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ جب زارا دیکھتی ہے کہ سرمد ابھی تک بیٹھا ہوا ہے تو وہ سرمد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ سرمد، تم ابھی تک گھر نہیں گئے کیا؟ تو وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہو کون؟ تم ہو کیا چیز؟ تو زارا گھبرا کر کہتی ہے کہ میں زارا ہوں، اور کیا ہوں؟ تو پھر اوپر سے زارا کی امی آ جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ سرمد، تم اپنی ماما کی کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ تو سرمد کہتا ہے ماما آنٹی، فون آف ہو گیا تھا، یہ دیکھیں بالکل بند ہو گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، صبح آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو پھر جب سرمد چلا جاتا ہے تو زارا کی ماما زارا سے کہتی ہے کہ تمہاری اور اس کی کیا لڑائی ہوئی ہے؟ تو زارا کہتی ہے نہیں ماما، ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اگر آپ کو کچھ کھانا ہے تو میں آپ کے لیے بنا کر لاؤں۔ تو یہ بات سن کر زارا کی ماما بہت پریشان اور حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے بدل کیسے گئی، یہ اتنی اس میں چینج کیسے آ گیا، یہ مجھے تو اپنی زارا لگتی ہی نہیں ہے، میری زارا ایسی تو نہیں تھی، وہ مجھ سے ایسے بات نہیں کرتی تھی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور گھبرا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ جو زارا سارا کے گھر آئی ہوتی ہے سارا بن کر، تو اس کو جب اس کی ماں کہتی ہے کہ سارا مجھے گرم مسالہ دو، تو وہ گرم مسالہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور اسے نہیں ملتا، اور وہ کہتی ہے امی جان، مجھے اس میں سے کوئی بھی گرم مسالہ نہیں مل رہا۔ تو اس کی ماں آ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ زارا یہ ہے گرم مسالہ۔ تو سارا کہتی ہے سارے ٹھنڈے تھے، مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو جب وہ کہتی ہے کہ یہ ہے گرم مسالہ، تو وہ کہتی ہے ہاں مجھے پتہ تھا لیکن میں کنفیوز ہو گئی۔ تو زارا کی امی بھی اس رویے سے بہت پریشان ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ سارا ایسی تو نہیں تھی، اسے کیا ہو گیا ہے۔ سب سارا کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں اتنا چینج کیسے آ گیا۔ تو سارا کی ماں کہتی ہے کہ سارا تمہارے سر پہ کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں لگی جو تم سب کچھ بھول کر آ گئی ہو؟ تو سارا کہتی ہے کہ ماما میں وہاں سے اتنا کچھ سیکھ کے بھی تو آئی ہوں۔ تو سارا کی ماما کہتی ہے کہ میں نے جو سکھایا تھا وہ سب کچھ بھول گئی ہو کیا تم؟ اور تو مجھے پتہ نہیں، بس باتیں بنانا سیکھ کے آئی ہو تم وہاں سے۔ جب سارا کی ماما اسے یہ کہتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، میں تو جا رہی ہوں اپنے روم میں۔ وہ یہ بات کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ مظہر علی شاہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تو محبت میرا بیٹا تھا جس نے میرا سایہ بننا تھا، اور وہ شازیہ سے کہہ رہا ہوتا ہے جہاں پر کہ میرا بیٹا تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا جسے میں اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آ رہا ہوں، جس نے میرا سہارا بننا تھا، یہ سب کچھ صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تو شازیہ کہتی ہے کہ وہ میرا بھی تو بیٹا تھا نا، صرف آپ کا ہی تو نہیں۔ تو مظہر کہتا ہے کہ اگر تمہارا بیٹا تھا تو اس کا خیال بھی تو رکھنا تھا نا۔ تو پھر مظہر علی شاہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں۔ تو شازیہ کہتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ تو مظہر علی شاہ کہتا ہے کہ مجھے میرا بیٹا قاسم واپس چاہیے ورنہ میں تمہیں سچ مچ مار دوں گا۔ پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن تم مجھے چھوڑ گئی، سارا کو چھوڑ گئی۔ جس کے بھی قریب ہوتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے، سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بس اسی لیے میں سب سے دور رہتا ہوں۔ پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ رکشی کی ماں رکشی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو مجھے رشتے والے باجی نے کچھ لڑکوں کی تصویریں بھیجی ہیں، یہ دیکھو یہ والا ٹھیک ہے نا؟ تو رکشی کہتی ہے کہ ماں مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی منور کے علاوہ، میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو پیچھے سے سارا آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں پھپھو یہ والا بہتر ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، رکشی کے ساتھ اچھا لگے گا۔
تو رکشی کی ماں کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بکواس اپنی بند کرو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ تو سارا کہتی ہے کہ رکشی تمہاری ماں تمہیں، رکشی یہ تم سے کہہ رہی ہے۔ تو رکشی کی ماں سارا کو تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ تو سارا رکشی کی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پھپھو جو مجھے پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ہاتھ سے ہی جاتا ہے۔ تو رکشی کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی۔ پھر ناظرین رکشی کہتی ہے کہ ماما آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو سارا کہتی ہے رکشی کرنے دو انہیں، یہ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں۔ تو پھر رکشی کی ماں اپنے بھائی جان کو آواز دیتی ہے اور زور زور سے چلاتی ہے، کہتی ہے بھائی جان بھائی جان۔ پھر وہ اپنے بھائی جان کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے کہ سارا نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور میری بیٹی کو پٹیاں پڑھا رہی ہے، جبکہ وہ ایسی نہیں ہے، اسے سکھا رہی ہے کہ تم منور سے شادی کرو۔ رکشی کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ میری بیٹی ہی سارا کا ساتھ کیوں دے رہی ہے، وہ ہر بات پہ سارا کی سائیڈ کیوں لے رہی ہوتی ہے، پر وہ یہ نہیں جانتی کہ رکشی تو چاہتی ہے کہ میں سارا کی سائیڈ لوں اور سارا میرے لیے سٹینڈ لے اور میری منور سے شادی ہو جائے۔ جب وہ چلا رہی ہوتی ہے تو سارا کی امی آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا؟ تو رکشی کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری اس لاڈلی کے ہوتے ہوئے خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ جب بھائی جان کے پاس جاتی ہیں تو بھائی جان کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس گھر میں تماشے ختم کب ہوں گے۔ تو رکشی کی ماں کہتی ہے کہ بھائی جان تماشے کرنے والے بھی تو ختم نہیں ہوئے ابھی تک، یہ دیکھو آ گئی ہیں ماں بیٹی، ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ لیکن بھائی جان میں اپنی بیٹی کو تصویریں دکھا رہی تھی اور اس کا کہنا ہے کہ جہاں پر میں اس کی شادی کروں گی وہ کرنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن آپ کی بیٹی میری بیٹی کو پٹیاں پڑھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ وہاں پہ شادی نہ کرے جہاں پہ میں کروانا چاہتی ہوں۔ رکشی کی ماں تو یہ سوچتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میں اتنی دیر سے صبر کر کے یہاں پہ بیٹھی رہی ہوں جس کی وجہ سے وہ تو مجھے مل جائے، وہ دولت کے لالچ میں ہوتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ بھائی صاحب کی جتنی بھی دولت ہے ساری میرے نام ہو جائے، لیکن مشکل ہے کہ ایسا ہوگا۔ اب زارا جو آ گئی ہے، پھر دکھایا جائے گا کہ سارا کہتی ہے رکشی کو کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو، تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو رکشی کہتی ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے آسانیاں ہو سکتی ہیں؟ جو اس دن وہ آیا تھا وہ میرے لیے ہی اپنی ماں کو منا کر لایا تھا اور تم نے تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ سوچ لو اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو اس کی ماں کو میں مناؤں گی اور تمہارے گھر میں لے کر آؤں گی۔ پھر رکشی کہتی ہے کہ جیسے وہ تمہارے کہنے پر بارات گھر میں لے آئے گی۔ تو سارا کہتی ہے ہاں تو۔ پھر رکشی کہتی ہے کہ تم ہو کون؟ مافیا ہو؟ کوئی ڈین ہو؟ آخر ہو کون تم جو تم کہو گی اور وہ مان جائیں گی؟ تو سارا کہتی ہے کہ میں مظہر علی شاہ کی بیٹی ہوں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو رکشی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی، تمہارا جو دل کرتا ہے وہ تم کرو، اور اگر نہ ہوا تو سارا کہتی ہے کہ اس میں نہیں والی تو بات ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ جب مظہر علی شاہ کو آفس میں بتاتے ہیں کہ عادل صاحب نے تو بونس کی بھی ڈیل کی ہے کہ وہ اس سال جو کمپنی میں اچھے کام کر رہے ہیں ان کو بونس دیا جائے گا، تو مظہر علی شاہ کہتا ہے کہ کس کی اجازت سے؟ تو مظہر عادل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے۔ عادل آفس میں جا رہا ہوتا ہے تو آفس کے کسی آدمی سے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ باس میں ذرا جذباتی میں ہو گیا تھا اس لیے منہ سے بول دیا۔ پھر عادل کہتا ہے اچھا میں نے تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا، اچھا میں کچھ کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ آفس میں چلا جاتا ہے۔ مظہر علی شاہ عادل سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم انٹیلیجنٹ ہو اور ینگ ہو، چیزوں کو اچھے سے مینٹین کرنا بھی جانتے ہو، آفس کو سنبھالنا بھی جانتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دفتر میں تمہاری مرضی چلے گی۔ تو عادل پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ مظہر علی شاہ کہتا ہے کہ یہ جو میری فیکٹری ہے، میرا چھوٹا سا بزنس ہے، میں نے اس کو کمانے کے لیے بنایا ہے، گنوانے کے لیے نہیں۔ تو پھر دکھایا جائے گا کہ عادل کہتا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ جن لوگوں نے اس آفس کو پروان چڑھانے میں دن رات محنت کی ہے میں تو ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ پھر دکھایا جائے گا کہ عادل اور مظہر علی شاہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے سارا آ جاتی ہے اور سارا کہتی ہے کہ بابا یہ سب کچھ آپ چھوڑیں اور پہلے کھانا کھا لیں۔
تو سارا کا بابا کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ عادل نے گاڑی بھجوائی تھی تو میں اسی کے ساتھ آئی ہوں۔ تو سارا کا بابا کہتا ہے یہ چوچلے اگر گھر میں ہو جائیں تو بہتر نہیں ہے۔ تو سارا کہتی ہے کہ بابا اگر آپ میرے ہاتھ سے نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھائیں، لیکن ماما نے آپ کے لیے پرہیزی کھانا بھیجا ہے، آپ کھا لیں۔ تو عادل کہتا ہے کہ سارا ابھی تم یہاں سے جاؤ۔ تو سارا کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں۔ پھر دکھایا جائے گا کہ سارا عادل کو کہتی ہے کہ عادل ادھر آؤ، میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ سارا تو اس لیے آفس میں آئی ہوتی ہے کیونکہ اس کو عادل کے ساتھ منور کے گھر جانا ہوتا ہے رکشی کے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ پھر دکھایا جائے گا کہ عادل اپنا موبائل دفتر میں بھول جاتا ہے، اور وہ جب موبائل لینے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ماموں کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ ماموں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنا موبائل اٹھانے لگتا ہے۔ تو مظہر علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بونس والی فائل پہ سائن کر دیے ہیں اور اسے بینک میں جمع کروا دینا، اور سارا کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے گھر مت جانے دینا، ہو سکے تو اسے خود ڈراپ کر دینا۔ تو عادل اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر دکھایا جائے گا کہ سارا گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے اور جب عادل آتا ہے تو سارا کہتی ہے کہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ تو عادل کہتا ہے کیوں تمہیں کہیں جانا ہے؟ تو سارا کہتی ہے ہاں مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے، میں وہ کام کرنے جا رہی ہوں جو میری وجہ سے ادھورا رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے سارا گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ عادل بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ایک بات بتاؤں، ماموں بہت چینج ہو گئے ہیں، جب میں آفس میں اپنا موبائل لینے گیا تو وہ چھپ کر کھانا کھا رہے تھے، تو اس بات پر سارا بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر عادل کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ تم اتنے دنوں میں کون سا جادو سیکھ کر آئی ہو جو ماموں بھی اتنی جلدی چینج ہو گئے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ رکشی منور کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ تو منور کہتا ہے بس میں ماما امی کے پاس بیٹھ کے تمہارے بارے میں ہی باتیں کر رہا تھا۔ پھر منور کہتا ہے کہ رکشی میری ماں تمہیں پتہ ہے نا کہ بہت پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھیں۔ تو رکشی غصے میں کہتی ہے کہ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ میں اپنی اور تمہاری محبت کو یتیم کر دوں، میں کسی اور سے شادی کر کے بیوہ کی طرح زندگی گزاروں؟ پھر رکشی کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کچھ بھی۔ تو منور کہتا ہے لگتا ہے دروازے پہ کوئی آیا ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو رکشی کہتی ہے کہ کیا تم کان پہ فون لگا کر جا کے دروازہ نہیں کھول سکتے؟ تو منور کہتا ہے کہ ہائے رکشی میں تمہیں کیا بتاؤں، بجلی کے بل والے ہوں کہ تمہیں معلوم تو ہے کتنے مہینوں سے بجلی کا بل ادا نہیں کیا اور 3 ماہ سے میری سیلری بھی نہیں آئی۔ تو رکشی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، میں پہلے تمہیں پیسے ٹرانسفر کرتی ہوں، تم بجلی کا بل ادا کرو۔ تو منور کہتا ہے ہائے رکشی تم میرے لیے کیا کیا کرتی ہو، اور ایک میں ہوں جو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین منور انتہائی ہی لالچی انسان ہے جو کہ رکشی سے دولت کی وجہ سے شادی کر رہا ہے۔ اسے یہ ہے کہ ساری دولت رکشی کی جو ہوگی وہ میرے نام ہوگی اور میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا، لیکن یہ اس کا خواب ہی ہے، یہ پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ زارا آ چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ رکشی کو کوئی دولت ملتی ہے جس کی وجہ سے منور رکشی سے شادی کر رہا ہے۔ رکشی جانتی ہے کہ منور لالچی ہے تو اس لیے وہ اسے اس طرح کا لالچ دیتی رہتی ہے۔ پھر رکشی کال بند کرنے کے بعد سوچتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں تمہاری محبت ہوں اور تم میری، اگر محبت سے نہ ملے تو اس کی قیمت بڑھا چڑھا کے لگا دینی چاہیے، تمہیں تو میں قسطوں میں ہی صحیح لیکن حاصل ضرور کروں گی۔ پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ عادل اور سارا منور کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر منور کی ماں سے سارا کہتی ہے آنٹی یہ رشتہ تو ہو کر رہے گا چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، اگر آپ نہیں مانیں گی تو آپ کا بیٹا رکشی کو دیکھیں آنٹی میں رکشی کا بھائی ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے، میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ پہلے آپ ہمارے گھر میں آئے تھے اپنی بیٹے کی خوشی کے لیے، تو اب میں اپنی بہن کی خوشی کے لیے آپ کے گھر میں آیا ہوں۔ پھر ناظرین سارا کہتی ہے کہ دیکھیں آنٹی پہلے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ منور کے ہم نام کی وجہ سے ہوئی تھی، تو اب دیکھیں ایک معصوم سی لڑکی اور اس کا بھائی آپ
سے اپنی بہن کا رشتہ لینے آئے ہیں اور آپ ہمیں خالی ہاتھ بھیج دیں گی۔ اب گھر میں آئے ہوئے مہمان کو انکار کرنا یہ اچھے گھروں میں اچھی بات نہیں مانی جاتی۔ دیکھیں آپ آنٹی، آپ کا بیٹا تو رکشی سے شادی کرنے کے لیے خوش ہے، اسے تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم اپنی بہن کو سب کچھ دیں گے، آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو منور کی ماں کہتی ہے کہ مجھے ہے، اگر شادی ہوگی تو اب اسی ہفتے ہوگی۔ تو اس بات پر سب بہت خوش ہوتے ہیں، منور اور عادل، سارا بہت خوش ہوتے ہیں، اور عادل اور سارا پھر اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد دکھایا جائے گا کہ منور کی ماں مظہر علی شاہ کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی، میں گلشن بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں بھائی صاحب، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، میں نے اپنی ضد چھوڑ دی ہے اور اب آپ بھی اپنی ضد چھوڑ دیں۔ تو مظہر علی شاہ کہتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تو گلشن کہتی ہے کہ بھائی جان، آپ کی بیٹی اور بھانجا آئے تھے آپ کی بھانجی رکشی کا رشتہ لے کر، اور میں نے حامی بھر دی ہے، اور اب آپ بھی حامی بھر دیں اسی ہفتے۔ دیکھیں بچے آئے تھے اور میں انہیں منع نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد مظہر علی شاہ بہت غصے میں آ جاتا ہے، اور پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ سارا رکشی کو سارا بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو خوش ہونا۔ تو پھر وہ مظہر علی شاہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں کس سے پوچھ کے وہاں گئے تھے؟ کسی سے پوچھ کے تو نہیں گئے تھے، لیکن ہاں بات کرنے گئے تھے اور بات پکی ہو گئی۔ تو پھر دکھایا جائے گا کہ عادل کی ماں کہتی ہے کہ بھائی صاحب، میرے بیٹے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو سارا کہتی ہے کہ ہاتھ نہیں ہے، لیکن وہ سارا وقت رہا تو میرے ساتھ ہی ہے نا۔ پھر مظہر علی شاہ کہتا ہے کہ یہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تم ہی کیوں اس کے ساتھ ہوتے ہو؟ تو عادل کہتا ہے کہ ماموں، یہ اچانک سے ہو گیا، اچانک سے ہی انہوں نے منظوری دے دی اور اچانک سے ہی رشتہ پکا ہو گیا۔ انہیں منظور ہے لیکن مجھے منظور نہیں ہے۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ رکشی کہتی ہے کہ ماموں، مجھے منظور ہے اور مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کہ میں راضی ہوں۔ تو رکشی کی ماں کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، بکواس کر رہی ہو۔ تو رکشی کہتی ہے کہ ماموں، سچ تو یہ ہے کہ میں اور منور ایک دوسرے کو 2 سال سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین اس بات پر رکشی کی ماں رکشی کو تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ پھر رکشی کی ماں کہتی ہے کہ بھائی جان، آپ اس کی جان لے لیں، میں آپ کی خاطر اپنے بھائی کا خون معاف کر دوں گی۔ اور پھر رکشی سے کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بھائی جان کے سامنے ایسے بات کرنے کی، میری عزت تم نے خاک میں ملا دی ہے۔ پھر رکشی کی ماں کہتی ہے کہ سارا، تم نے بھی مجھے بہت رسوا کیا ہے، کیا وہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ بوجھ ہے ہماری بیٹی ہم پر؟ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ مظہر علی شاہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا اور اس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، رسوا کر کے رکھ دیا۔ میں تو اسے اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کے چاہتا تھا، میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا مظہر علی شاہ سارا اور عادل سے کہتا ہے کہ تم لوگ گئے کیوں تھے وہاں پر؟ تو سارا کہتی ہے کہ بابا، ہمارا مذہب بھی یہ چاہتا ہے کہ لڑکی کی مرضی سے اس کے ماں باپ شادی کریں، پھر آپ کو کیوں اتنی پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ نے تو ہمیشہ رکشی کو سارا سے بڑھ کے، یعنی مجھ سے زیادہ اپنی بیٹی سمجھا ہے، تو اب بھی اسے اپنی بیٹی سمجھیں۔ بابا، آپ کی نظر میں محبت کرنا گناہ ہے، اور اگر آپ نے اس کی شادی اپنی مرضی سے کروا دی تو اگر یہ وہاں پر خوش نہ ہوئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ خود کو معاف کر پائیں گے کیا؟ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ رکشی کی ماں کہتی ہے کہ بھائی جان، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، اس لڑکی نے تو 4 دن گھر سے باہر رہ کر پر ہی نکال لیے ہیں۔ تو ناظرین دکھایا جائے گا کہ سارا کہتی ہے پھپھو، بات میری نہیں رکشی کی ہو رہی ہے، کیوں رکشی، میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ پھر دکھایا جائے گا کہ مظہر علی شاہ کہتا ہے کہ رکشی، میں تو تمہیں اپنی بیٹی مانتا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس کے کہنے پہ تم نے ایسا کیا؟ پھر ناظرین رکشی کہتی ہے کہ ایم سوری ماموں، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر آپ نے سزا دینی ہے تو صرف مجھے دیں، جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ رکشی کہتی ہے کہ ماموں، دوسری بار بھی
منور کی ماں میرے لیے ہی رشتہ لے کر آئی تھی۔ تو رکشی کی ماں کہتی ہے کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد سارہ کہتی ہے کہ ہاں بس اپنے بھائی کا گھر نہیں چھوڑتی۔ پھر یہ بات سننے کے بعد سب لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ سارہ کا بابا سارہ کو بہت حیرانی سے دیکھتا ہے تو سارہ کہتی ہے کہ سوری، میں مذاق کر رہی تھی، سوری۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ رکشی کہتی ہے کہ مجھ سے سارہ نے کہا تھا کہ وہ منور کی ماں کو راضی کر لے گی، پر پہلے میں نے یقین ہی نہیں کیا، پر اب انہوں نے سارہ اور عادل نے مل کے اس کی امی کو منا لیا۔ تو مظہر علی شاہ کہتا ہے کہ کیا ملا تم لوگوں کو ایسا کر کے؟ پھر دکھایا جائے گا کہ سارہ کہتی ہے کہ بابا میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ لوگ اپنی مرضی سے جئیں جیسے وہ جینا چاہتے ہیں، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ سارہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی بیٹی ہے نا، سب کچھ ٹھیک کر دے گی، اور اپنی پھپھو سے کہتی ہے کہ پھپھو آپ نے تو ڈائن والی بات کا برا ہی منا لیا، سوری میں مذاق کر رہی تھی، آپ تو نازی کو بھی بلوائیں، اور اب تو گھر میں شادی ہونے والی ہے، وہ بھی آ کے آپ کا ہاتھ بٹائے۔ تو یہ بات سننے کے بعد رکشی کی ماں رکشی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ عادل اپنے ماموں سے کہتا ہے ایم سوری ماموں۔ تو سارہ کہتی ہے کہ عادل کچھ نہیں ماموں، تمہیں معاف کر دیں گے، کتنی بار تو تم نے ان کی بیٹی کو بچایا ہے، اس کا خیال رکھا ہے۔ پھر ماموں کہتے ہیں کہ جو بھی اخراجات آئیں مجھے بتا دینا۔ تو عادل کہتا ہے ماموں جب ضرورت ہوگی تو ضرور بتاؤں گا، اور عادل کا ماموں کہتا ہے کہ بس یہ دھیان رکھنا کہ یہ سب کچھ سادگی سے ہونا چاہیے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ سارہ کی ماما آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس کی شادی کی بات ہو رہی ہے؟ تو سارہ کہتی ہے ماما رکشی کی شادی کی بات ہو رہی ہے۔ تو سارہ کی ماما کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو ناظرین عادل کہتا ہے کہ سارہ کی وجہ سے۔ ناظرین چلو سارہ کے بابا کو اس بات کا تو احساس ہو گیا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔